السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا وٹامن اے کیا ہے، وٹامن اے کے جسم پر اثرات، خوراک کے ذرائع، وٹامن اے کی کمی، زہریلا اور خوراک کی سفارشات پر۔ وٹامن اے ہمارے جسم عام طور پر غذا کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے جسم کو مناسب حد تک قوت بخش غذا حاصل نہیں ہوتی تو اس کی تمام قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور مضبوط جسم کی طرح زندگی کی جدوجہد اور امراض کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا۔ وٹامن غذا کو جزو جسم بنانے میں زبردست معاون ہیں۔ وٹامن اے غذا کا ایک لازمی جزء عظیم ہے۔ روزانہ غذا میں اس کی مناسب مقدار میں موجودگی صحت انسانی پر غیر معمولی اثرات پیدا کرتی ہے۔ وٹامن اے کے جسم پر اثرات: جسم تندرست اور توانا، چہرہ تر و تازہ اور بارونق رہتا ہے، جلد چکنی، آنکھیں روشن اور چمکیلی رہتی ہیں۔ بچوں کی غذا میں وٹامن اے کا بے حد دخل ہے۔ پھیپھڑوں اور آنتڑیوں کے امراض سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے اور جلدی بیماریوں کو روکتی ہے۔ بالخصوص مدافعتی امراض کی قوت بڑھاتی ہے۔ وٹامن اے جلد اور چپچپا جھلیوں کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے، جو انفیکشن کے خلاف رکاوٹوں کا کام کرتے ہیں۔ یہ سفید خون کے خلیات کی پیداوار اور کام کرنے میں بھی مدد کرتا ہے، جو مدافعتی رد عمل میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ وٹامن اے سیل کی نشو و نما، تفریق اور نشو و نما کو منظم کرنے میں شامل ہے۔ یہ اپکلا خلیوں کی صحت کو برقرار رکھنے اور نئے خلیوں کی نشو و نما کو فروغ دینے کے لیے اہم ہیں۔ وٹامن اے جنین کی مناسب نشو و نما کے لیے ضروری ہے، خاص طور پر دل، پھیپھڑوں، گردوں اور دیگر اعضاء کی نشو و نما کے لیے۔ یہ مردانہ اور خواتین کی تولیدی صحت بھی کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن اے ہڈیوں کی ٹشوز کی تشکیل اور دیکھ بھال میں مدد کر کے ہڈیوں کی صحت میں معاون ہے۔ غذا میں اس کی کمی صحت پر بری طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ اوائل زندگی میں اگر وٹامن اے پوری مقدار میں جسم میں نہ پہنچ رہی ہو تو نشو و نما رک جاتی ہے۔ وٹامن اے مرض کے مقابلے کی قوت بڑھاتی ہے اور یہ بدن میں مناسب مقدار میں موجود ہو تو متعدی امراض میں مبتلا ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ اس سے بینائی کو بھی تقویت پہنچتی ہے اور اس کی کمی سے بینائی میں خرابی اور خاص طور پر رات کو نظر نہ آنے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ خوراک کے ذرائع: وٹامن اے تمام حیوانی روغنوں میں اور دودھ، دہی، پنیر، مکھن، بلائی، خالص گھی، مچھلی، چربی دار گوشت، انڈے کی زردی، مختلف قسموں کے گلوں، سبزیوں، ترکاریوں، ٹماٹر، گاجر، مولی، پالک، میتھی، سبز دھنیا، بند گوبھی اور آلو میں خصوصیت سے پائی جاتی ہیں۔ پھلوں میں سنترا، مالٹا، لیمو، اناناس اور آم میں کافی مقدار میں ملتی ہے۔ کاڈ لیور آئل کا وٹامن اے کا مخزن ہے۔ اس سے وٹامن اے نہایت عمدہ اور اصلی حالت میں دستیاب ہو سکتی ہے، اس لیے ضرورت پر اس کا استعمال مفید ہے۔ وٹامن اے کی کمی: وٹامن اے کی کمی ایک ایسی حالت ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب وٹامن اے کی ناکافی مقدار یا جذب نہ ہو۔ کمی صحت کے مسائل اور پیچیدگیوں کی ایک حد کا باعث بن سکتی ہے، جس میں شامل ہو سکتے ہیں: وٹامن اے کی کمی کی ابتدائی علامات میں سے ایک کم روشنی والے حالات میں دیکھنے میں دشواری ہے۔ اس حالت کو رات کے آندھے پن کے نام سے جانا جاتا ہے۔
اور اگر اس کمی کو دور نہ کیا جائے تو یہ مکمل آندھے پن کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ زیروفیتھیلیمیا یہ آنکھوں کی ایک زیادہ شدید حالت ہے جس کی یہ خصوصیت سوکھنا، گاڑھا ہونا اور کارینیا اور کنجکٹیو کے السر ہونا ہے۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ مستقل آندھے پن کا باعث بن سکتا ہے۔ وٹامن اے جلد اور چپچپا جھلیوں کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے جو انفیکشن کے خلاف رکاوٹ کا کام کرتے ہیں۔ کمی ان رکاوٹوں کو کمزور کر سکتی ہے جس سے جسم انفیکشن کا زیادہ شکار ہو جاتا ہے۔ وٹامن اے عام نشو و نما کے لیے اہم ہے، خاص طور پر بچوں میں۔ وٹامن اے کی کمی نشو و نما کو روکنے کا باعث بن سکتی ہے۔ وٹامن اے کی کمی حمل کے دوران بڑھتے ہوئے خطرات کا باعث بن سکتی ہے، بشمول زچگی کی اموات کا بڑھتا ہوا امکان اور بچوں میں پیدائش کا کم وزن۔ وٹامن اے ہڈیوں کی نشو و نما اور دوبارہ تشکیل دینے میں شامل ہے۔ کمی ہڈیوں کی کثافت میں کمی اور ہڈیوں کی مجموعی صحت میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ خشک اور کھردری جلد وٹامن اے کی کمی کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ یہ جلد کی بعض حالتوں کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ وٹامن اے کی کمی بھوک کے احساس میں کمی کا باعث بن سکتی ہے جس کے نتیجے میں وزن میں کمی اور غذائیت کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ وٹامن اے صحت کے لیے ضروری ہے لیکن وٹامن اے کے سپلیمنٹس کا زیادہ استعمال زہریلے پن کا باعث بن سکتا ہے جو اس کے اپنے ہی صحت کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو وٹامن اے کی کمی یا زہریلا ہونے کا شبہ ہے تو مناسب تشخیص اور رہنمائی کے لیے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ زہریلا اور خوراک کی سفارشات۔ جس طرح وٹامن اے کی کمی صحت پر منفی اثرات ڈالتی ہے اسی طرح بہت زیادہ کھانا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ وٹامن اے کے لیے تجویز کردہ غذائی الاؤنس مردوں اور عورتوں کے لیے بالترتیب 900 مائکرو گرام اور 700 مائکرو گرام یومیہ ہے۔ تاہم زہریلا ہونے سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بالغوں کے لیے IU 10,000 کے قابل برداشت بلائی انٹیک لیول سے زیادہ نہ ہو۔ اگرچہ جانوروں پر مبنی ذرائع جیسے جگر کے ذرائع یا ضرورت سے زیادہ پہلے سے تیار شدہ وٹامن اے کا استعمال ممکن ہے لیکن زہریلا زیادہ تر سپلیمنٹس لینے اور بعض دواؤں جیسے آئسوٹریٹانائن کے ساتھ علاج سے منسلک ہوتا ہے۔ چونکہ وٹامن اے چربی میں گل نشیل ہے یہ آپ کے جسم میں محفوظ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ غیر صحت بخش سطح تک پہنچ سکتا ہے۔ بہت زیادہ وٹامن اے کے لینا سنگین ضمنی اثرات کا باعث بن سکتا ہے اور یہاں تک کہ آپ انتہائی زیادہ خوراکیں کھاتے ہیں تو یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ وٹامن اے کی شدید زہریلا قلیل مدت میں اس وقت ہوتی ہے جب وٹامن اے کی ایک بہت زیادہ خوراک استعمال کی جاتی ہے۔ دائمی یا زہریلا پن اس وقت ہوتا ہے جب غذائی الاؤنسز کی 10 گنا سے زیادہ خوراکیں طویل عرصے تک کھائی جاتی ہیں۔ دائمی وٹامن اے زہریلا کے سب سے زیادہ عام ضمنی اثرات جیسے اکثر ہائپر وٹامینوسس کہا جاتا ہے یہ ہیں: بینائی کی خرابی، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد، غریب بھوک، متلی اور سورج کی روشنی کی حساسیت، بال گرنا، سر درد، خشک جلد، جگر کا نقصان، جرقان، ترقی میں تاخیر، بھوک میں کمی، الجاؤ اور جلد کی خارش۔ اگرچہ دائمی وٹامن اے زہریلے سے کم عام ہے، شدید وٹامن اے زہریلا زیادہ سنگین علامات کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، بشمول جگر کو نقصان، کرینل پریشر میں اضافہ اور یہاں تک کہ موت۔ مزید یہ کہ وٹامن اے کی زہریلی مقدار حاملہ افراد اور ان کے بچوں کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے اور جنین کی نشو و نما میں بے قیدیوں کا باعث بن سکتی ہے۔
زہریلے پن سے بچنے کے لیے وٹامن اے کی زیادہ مقدار والے سپلیمنٹس سے پرہیز کریں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔